بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی ایڈ آنرز اسپیشل ایجوکیشن 6 سیمسٹر کورس اردو ہے۔ ہم علم صرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ علم صرف کے تحت ہم نے لفظ کی 3 اقسام پر بات کی تھی: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی اقسام پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھی، بناوٹ کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے۔ آج کے لیکچر میں ہم فعل پر بات کریں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ فعل کی کئی اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے، فعل کی اقسام اثبات و نفی کے لحاظ سے، فعل کی اقسام بالحاظ فاعل، فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ، فعل کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ ان پر آج ہم بات کریں گے۔ فعل کی اقسام بالحاظ معنی۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں: فعل لازم، فعل متعدی۔ وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے، مثلا ناصر آیا۔ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، مثلا زید نے کھانا کھایا۔ کھایا فعل ہے، زید فاعل اور کھانا مفعول ہے۔ فعل کی اقسام بالحاظ اثبات و نفی۔ اثبات و نفی کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں: مثبت فعل وہ فعل ہے جس میں کام کے ہونے کا ثبوت پایا جاتا ہو، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی۔ منفی فعل وہ فعل ہے جس میں کام کے نہ کرنے کا ثبوت پایا جاتا ہو۔ فعل کی اقسام بالحاظ فاعل۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں: فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فعل مذکور معلوم ہو، جیسے اشرف نے خط لکھا، سلیم نے کتاب پڑھی۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی وغیرہ۔ آگے فردر اسم مجہول کی 2 ٹائپس ہیں: فعل مجہول لفظی، فعل مجہول معنوی۔ فعل مجہول لفظی وہ فعل مجہول ہے جس میں مفعول الفاظ میں موجود ہو، مثلا خط پڑھا گیا۔ فعل مجہول معنوی وہ فعل مجہول ہے جس میں مفعول کا ذکر نہیں ہے، مثلا نہ لٹتا دن کو تو کب یوں رات کو بے خبر سوتا۔ اس میں فعل تو موجود ہے، مفعول موجود نہیں، مفعول غائب ہے، اس لیے اسے فعل مجہول معنوی کہا گیا ہے۔ فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلا اسلم خط لکھتا ہے۔ فعل حال وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، مثلا وہ آتا ہے۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں فعل کا واقع ہونا آئندہ زمانے میں پایا جائے، مثلا وہ آئے گا۔ فعل کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہو۔ فعل ماضی کی آگے مزید 3 ٹائپس ہیں: فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جائے لیکن زمانے کی نزدیکی یا دوری کا ذکر نہ ہو۔ فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، مثلا وہ آیا، زید نے خط لکھا۔ فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ
پایا جائے، مثلاً وہ گیا تھا۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: مستقبل مطلق، مستقبل مدامی۔ مستقبل مطلق وہ فعل ہے جس میں بغیر کسی تخصیص یا قید کے مستقبل کا زمانہ ظاہر ہو، مثلاً وہ روئے گا۔ ایک دفعہ پھر اسے رپیٹ کرتی ہوں۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ فعل کی مختلف صورتیں ہیں۔ فعل کی اقسام بالحاظ معنی، فعل کی اقسام بالحاظ اثبات و نفی، فعل کی اقسام بالحاظ فاعل، فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ، فعل کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ فعل کی اقسام بالحاظ معنی۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی دو بڑی اقسام ہیں: فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، مثلاً ناصر آیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، مثلاً زید نے کھانا کھایا۔ کھایا فعل ہے، زید فاعل اور کھانا مفعول ہے۔ فعل کی اقسام بالحاظ اثبات و نفی۔ اثبات و نفی کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام ہیں: مثبت فعل، منفی فعل۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے ہونے کا ثبوت پایا جائے، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی۔ منفی فعل وہ فعل ہے جس میں کام کے نہ کرنے کا ثبوت پایا جائے، مثلاً میں نے کھانا نہیں کھایا، اس نے کتاب نہیں پڑھی۔ فعل کی اقسام بالحاظ فاعل۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں: فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل مذکور معلوم ہو، جیسے اشرف نے خط لکھا، سلیم نے کتاب پڑھی۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی۔ فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی تین اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلاً اسلم خط لکھتا ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، مثلاً وہ آیا۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں فعل کا واقع ہونا آئندہ زمانے میں پایا جائے، مثلاً وہ آئے گا۔ فعل کی اقسام بالحاظ بناوٹ۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل مستقبل۔ فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہو۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جائے لیکن زمانے کی نزدیکی یا دوری کا ذکر نہ ہو۔ اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ گرا کر الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا۔ اگر نہ گرانے سے باقی واو رہ جائے تو یا بڑھا دیتے ہیں، یعنی رونا سے رویا، چھونا سے چھوا۔ فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، مثلاً وہ آیا، زید نے خط لکھا۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے اضافہ کرنے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے۔ فعل ماضی بعید وہ فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ موجود ہو، مثلاً وہ گیا۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا کا اضافہ کر کے ماضی بعید بنا لیتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس کا کام گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا پایا جائے، مثلاً وہ لکھتا تھا، وہ لکھ رہا تھا، وہ لکھا کرتا تھا وغیرہ۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہے: مصدر کا نہ دور کر کے تا ہے، تی ہے، تے ہے لگانے سے فعل حال مطلق بنتا ہے، مثلاً وہ جاتا ہے، تم لکھتے ہو، وہ پڑھتی ہے۔ فعل حال جاری وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا موجودہ زمانے میں تواتر کے ساتھ ظاہر ہو، جیسے وہ لکھ رہا ہے، تم پڑھ رہے ہو۔ مصدر کا نہ دور کر کے رہا ہے، رہی ہیں، رہے ہوں، رہے ہیں لگانے سے فعل حال جاری حاصل ہوتا ہے،
فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، مثلاً وہ آئے، وہ دیکھیں، وہ آ رہا ہے۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے بڑیے بڑھا دیتے ہیں، اگر نہ دور کرنے سے آخر حرف واو رہ جائے تو بڑیے لگا دیتے ہیں، رونا سے روئے، آنا سے آئے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم، نصیحت یا مشورہ ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، فعل امر مطلق، فعل امر مدامی۔ فعل امر مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی حکم، مشورہ یا التجا کا ذکر حال کے ساتھ پایا جائے، مثلا نماز پڑھو، محنت کرو، بری صحبت سے بچو۔ قاعدہ اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کا نہ دور کر کے فعل امر بنایا جاتا ہے۔ فعل اور فاعل کی مطابقت کی بات کرتے ہیں۔ جملے میں فعل لازم ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر مؤنث استعمال ہوتا ہے، مثلا شکیل میرے پاس آیا، جمیلہ میرے گھر آئی۔ جملے میں فعل لازم ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق واحد یا جمع آتا ہے، مثلا گھوڑا دوڑتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہیں، لڑکا لکھتا ہے، لڑکے لکھتے ہیں۔ جملے میں فعل متعدی فعل کے واحد اور جمع، مذکر اور مؤنث ہونے کی صورت میں یکساں نظر آتے ہیں، مثلا بشیر نے نذیر کو پیٹا، انور نے گھوڑا خریدا۔ اگر فاعل حروف عطف کے ذریعے سے ملے ہوں اور دونوں انسان ہوں تو اس صورت میں فعل جمع آتا ہے، مثلا نذیر اور بشیر اسکول چلے گئے۔ اگر فاعل حروف عطف کے ذریعے ملے ہوں تو دونوں غیر انسانی ہوں تو اس صورت میں فعل واحد آتا ہے، مثلا کبوتر اور باز اڑ گیا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ فاعل ہوں اور ان کے آخر میں سب آئے تو فعل جنس اور تعداد میں آخری اسم کے مطابق آتا ہے، مثلا اس کا گھر بار سب جل گیا، اس کا سب یار دوست اسے چھوڑ گئے۔ جب کسی فعل کا فاعل جملہ ہوتا ہے تو وہ فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، مثلا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جب فاعل ضمیر ہو اور مذکر مؤنث دونوں کی طرف راغب ہو تو فعل مذکر آتا ہے، مثلا شکیلہ نے ابو سے کہا ہم آئندہ ماں مری جائیں گے۔ جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ہوں اور سب کے سب واحد اور ایک ہی جنس سے ہوں تو فعل ان فاعلوں کو جنس کے تابع کرتا ہے، مثلا باقاعدہ ورزش سے صحت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ فاعل ہوں اور ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ جمع ہوں تو فعل جمع کی صورت میں آتا ہے، مثلا میز اور کرسیاں فرش پر گری پڑی تھیں۔ جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ضمیروں پر مشتمل ہو جن کی نوعیت الگ الگ ہو، یعنی کوئی متکلم، کوئی حاضر اور کوئی غائب ہو تو اس صورت میں فعل جمع آتا ہے۔ اگر فاعل صیغہ غائب میں ہو تو فعل کا صیغہ غائب ہی ہوگا، مثلا وہ آیا ہے، وہ آئے ہیں، تو آیا ہے، تم آئے ہو، میں آیا ہوں، ہم آئے ہیں۔ جب فاعل کی عزت اور تعظیم مطلوب ہو تو فاعل کو جمع کی صورت میں لاتے ہیں، مثلا استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ علامت فاعل میں نے کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ علامت فاعل نے صرف متعدی فعلوں کے مطابق مطلق فعل ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی شکیہ کے ساتھ آنا ہوتا ہے۔ ماضی مطلق حمید نے خط لکھا، ماضی قریب جمیل نے سلیم کو مارا، ماضی بعید آپ نے خط لکھا تھا، ماضی شکیہ اس نے کار چرائی ہوگی۔ بولنا، بخشنا، بھولنا، شرمانا اور لے جانا اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بعض متعدی افعال کے ساتھ کا استعمال ہوتا ہے جب وہ بطور لازم استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نے نہیں آتا۔ جب متعدی ہوں تو نے آتا ہے، مثلا بھرنا، پڑھنا، پکارنا، جیتنا، سمجھنا، سیکھنا، کھیلنا وغیرہ۔ چاہنا مصدر سے نکلے ہوئے تمام افعال کے ساتھ نے آتا ہے، مگر جب یہ جی اور دل کے ساتھ مشتمل ہوں تو نے نہیں آتا، مثلا جی چاہا تو پڑھوں گا، جہاں دل چاہا بیٹھ گئے۔ جب فعل لازم کے ساتھ متعدی فعل بطور امدادی فعل کے ہوں تو پھر نے نہیں آتا، مثلا آج تم کافی کھیلے، مگر آ لینا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر امدادی فعل کے آنے سے فعل لازم متعدی ہو جائے تو اس صورت میں نے آئے گا، مثلا حمید نے مجھے سونے نہ دیا۔
جب فعل امر یا نہیں کے معنی دے تو علامت فاعل نہیں آتی، مثلا تم نہ آنا، تم نہ جانا وغیرہ۔ نے علامت فاعل مفعول کے ساتھ آتی ہے، مگر جب مجھ اور تجھ کی ضمیریں آئیں تو اس کے ساتھ صفت ہو تو اس کے ساتھ نہیں آتا ہے، مثلا مجھ بدبخت نے ایسا کیوں کیا، تجھ سے ایسا کیوں ہوا۔ جب کوئی مصدر لفظ تھا کے ساتھ مل کر ماضی ناتمام کے معنی دے تو اس کا فاعل مفعول کی صورت میں آئے گا، اور اس صورت میں نے علامت فاعل اس کے ساتھ آئے گی، مثلا تم نے آج لاہور جانا تھا۔ مجھ اور تجھ کے ساتھ جب کوئی صفت آتی ہے تو مفعول اور فاعل کی مطابقت فعل کے زمرے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی جملے میں مفعول واحد ہو تو فعل میں واحد آتا ہے، مثلا حنیف نے قلم خریدا، نوید نے ٹوپی خریدی۔ اگر کسی فقرے میں مفعول جمع ہو تو فعل میں جمع آتا ہے، مثلا حمید نے خطوط لکھے، جمال نے قلم خریدے۔ اگر کسی جملے میں مفعول مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، مثلا حنیف نے خط لکھا۔ اگر کسی جملے میں مفعول مونث ہو تو فعل بھی مونث آئے گا، مثلا حنیف نے کتاب خریدی۔ اگر کسی جملے میں دو مفعول مذکر ہوں تو فعل مذکر آئے گا، مثلا میں نے میز پر کاغذ اور قلم رکھا۔ اگر دوسرا مفعول مونث ہو تو فعل مونث آتا ہے، مثلا میں نے قلم اور دوات میز پر رکھی۔ فعل مجہول میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، فاعل کی بجائے جو مفعول آتا ہے اسے قائم مقام مفعول کہتے ہیں۔ جملے میں فعل متعدی مجہول ہمیشہ اپنے مفعول کے مطابق واحد یا جمع، مذکر یا مونث بولا جاتا ہے، مثلا گھوڑا دیکھا گیا، گھوڑی دیکھی گئی، گھوڑے دیکھے گئے، گھوڑیاں دیکھی گئیں۔ علامت مفعول میں کو کے استعمال کو فعل میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اردو میں کو ہمیشہ علامت مفعول کے طور پر آتا ہے۔ جب فعل میں ایک ہی مفعول ہو اور وہ بھی جاندار ہو تو اس مفعول کے ساتھ کو آتا ہے، جیسے محمود نے ایاز کو دیکھا۔ جب کسی آدمی کا نام دیا ہو یا اشارہ ہو تو اضافت تو یہاں بھی ہے، کو ضرور آئے گا، مثلا اسلم نے اس آدمی کو دیکھا، ہم نے شاہد کو دیکھا۔ اگر مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا، مثلا اطہر سبق پڑھتا ہے۔ اگر جملے میں لفظ آدمی بطور مفعول آئے تو کو نہیں آتا، جیسے میں نے ایک نیک آدمی دیکھا۔ جب کسی فعل کے دو مفعول آئیں تو عموماً ان میں سے ایک شخص دوسرا کوئی شے معلوم ہوتا ہے، ایسے موقع پر کو مفعول شخص کے ساتھ آتا ہے، مثلا اسلم نے حنیف کو کتاب دی۔ جب کسی جملے میں دو مفعول آئیں تو مفعول قریب کے ساتھ کو نہیں آئے گا، بلکہ مفعول بعید کے ساتھ کو استعمال ہوگا، جیسے منیر نے تمہاری کتاب بشیر کو دے دی۔ فعل مجہول میں بھی کو مفعول کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے طلباء کو مٹھائی کھلا دی گئی۔ کسی غرض، مطلب یا معاوضہ کے ظاہر کے لیے کو لاتے ہیں، مثلا وہ حساب سیکھنے کو آتا ہے، مجید ہاکی کھیلنے کو آتا ہے۔ مصدر چاہنا کے ساتھ کو نہیں آتا، مثلا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں۔ کبھی کو لازم کے معنوں میں آتا ہے، جیسے محنت مزدوری کرنے والے کو مزدور کہتے ہیں۔ کسی محاورے میں جب مفعول مصدر کے ساتھ آئے تو اس وقت کو نہیں آئے گا، جیسے منہ چڑھانا۔ صفت اور موصوف کی مطابقت بھی فعل میں بہت ضروری ہے۔ جن اسماء کے آخر میں الف یا ہے آئے اس میں موصوف کی وحدت اور جمع اور تذکیر و تانیث کے مطابق الف یا ہے نہیں آتی، مثلا کالا گھوڑا، کالی گھوڑی، کالے گھوڑے۔ جن اسماء کی صفت کے آخر میں الف یا ہے نہ ہو ان میں موصوف کی تذکیر و تانیث اور واحد جمع سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذہین لڑکا، ذہین لڑکی، ذہین لڑکے، ذہین لڑکیاں۔ اگر کسی صفت کے موصوف دو یا دو سے زیادہ ہوں اور حروف عطف اور نہیں ملاتا ہو تو اسے اسم قریب ترین موصوف کے مطابق لایا جائے گا، مثلا گورا مرد اور عورت، گوری عورت اور مرد، گورے مرد اور عورتیں، گوری عورتیں اور مرد۔ کسی جملے میں کوئی اسم موجود ہو، الف یا ہے نہ آتا ہو جو خبر کے معنی دیتا ہے اور مفعول کے بعد کو موجود نہ ہو تو اس میں واحد جمع کی صورت وہی ہوگی جو پہلے قاعدے میں بیان ہو چکی ہے۔ ہم نے کالے لڑکے دیکھے، ہم نے کالی لڑکیاں دیکھیں۔
کسی جملے میں کوئی اسم جس کے آخر میں الف یا ہے آتا ہو اگر خبر کے معنی دیتا ہو اور مفعول کے بعد کو موجود ہو تو اس میں واحد جمع کی تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثلا ہم نے لڑکے لڑکی لڑکوں کو جھوٹا پایا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کی جن اقسام پر ہم نے بات کی ان میں بالحاظ معنی، بالحاظ اثبات و نفی، بالحاظ فاعل، بالحاظ زمانہ، بالحاظ بناوٹ شامل ہیں اور ان کو بنانے کے قاعدے قوانین پر بات ہوئی۔ مختصر طور پر فعل کی یہ 5 بڑی اقسام یاد رکھنے کے قابل ہیں اور انہیں یاد کرنا ضروری ہے۔ آگے فردر ان کو بنانے کا قاعدہ اور قرینہ جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں جا کر ہم پڑھیں گے۔